بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ میں چاچ پا لیا دودھ، مودی تو ہن شروع کر لیا یدھ۔ سکھوں نے اس یدھ کی بنیاد رکھ دی ہے اور اس بنیاد کے اندر پہلا 50,000 سکھوں کا ریفرینڈم واقع ہو گیا ہے 31 اکتوبر 2021 کو برطانیہ کے اندر، لنڈن کے اندر، سنٹرل لنڈن میں۔ اور انہوں نے ریفرینڈم میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو سکھ ریپبلک ہے اس کی آج ہم بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے یس کا ووٹ دیتے ہیں۔ ناظرین یہ بات سن لیں، پوری دنیا کے اندر کوئی 3.25 کروڑ سکھ ہے اور اس کا جو تقریباً 2 کروڑ سکھ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، اور جو سکھ ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر سب سے زیادہ سکھ پائے جاتے ہیں امریکہ میں 7 لاکھ، پھر برطانیہ کے اندر 5 لاکھ، پھر برطانیہ کے بعد کینیڈا میں 5 لاکھ سکھ ہیں، پھر اٹلی کے اندر، جرمنی کے اندر، دوسرے ممالک میں ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں صرف پہلی کڑی ہے، 50,000 سکھوں نے اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں سے، کیا ملک اس طرح دیار غیر میں بیٹھ کر ریفرینڈم کرا کر علیحدہ ملک لیے جاتے ہیں؟ جبکہ آپ کے لوگوں کا آپریشن بلو سٹار کے اندر انہوں نے میسیکر کیا ہو اور آپ کے لوگوں کا انہوں نے 9/11 کیا ہو۔ جو بلو سٹار ہے وہ آپ کا جینوسائیڈ ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلو کارا ہے۔ یہ سکھوں کا جینوسائیڈ ہے آپریشن بلو سٹار۔ اس میں جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو بھی مار دیا تھا، اور جو گولڈن ٹیمپل ہے، دا ہولیسٹ سکھ پلیس، اس کو بھی انہوں نے ادھر جا کے نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ 37 ٹیمپل کو نقصان پہنچایا ہے، اور کوئی کم از کم 25 سے 30,000 سکھوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اور ساتھ اس کے ساتھ یہ 31 اکتوبر سکھ فار جسٹس والوں نے امریکہ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کی سب سے بڑی قاتل اعظم ہے جو اندرا گاندھی ہے، یہ اس کی اس دن کا یہ وہ کہتے ہیں یہ اس دن واصل جہنم ہوئی ہے۔ اور آج کے دن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ سے، پوری انٹرنیشنل جو جسٹس کے جو چیمپئنز ہیں، کہ سکھوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور میں سکھوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ کی 5 چیزیں ہیں مذہب کی، ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کیش، کنگا، پھر ہے تیسری چیز کڑا، چوتھی چیز ہے کرپان، 5ویں چیز ہے کچھا۔ یہ دیز آر 5 فنڈامنٹلز آف سکھ ریلیجن۔ تو میری جو ایک دانست کہتی ہے کہ یہ آپ کو جو آزادی ملنی ہے، یہ جو سکھ ریپبلک آپ نے بنانی ہے، یہ آپ نے اپنا جو چوتھی مذہبی چیز ہے نا، کرپان، جب آپ نے اس کو میدان میں لے کے آنا ہے تب آپ کی آزادی کا کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ یہ آزادیاں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ریفرینڈم کرا کر، یہ UN میں خط لکھ کر، عالمی برادری کا ضمیر جگا کر، جبکہ ضمیر عالم تو ابدی نیند سویا ہوا ہے، اس سے آپ کوئی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کام کرے گا؟ جنہوں نے نہ کشمیر کے لیے کیا، نہ فلسطین کے لیے کیا، نہ چچنیا کے لیے کیا، نہ افغانستان کے لیے کیا، نہ عراق کے لیے کیا، تو سکھوں کے لیے کریں گے وہ؟ اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان نے دانستہ طور پر آپ کے حصے بکھرے کیے ہیں، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، ان جگہوں میں آپ کو تقسیم کر کے ہماچل پردیش کو علیحدہ کر دیا، یعنی سکھوں کو توڑ دیا۔ اور ایسی صورت کے اندر یہ جو آپ کی موومنٹ ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ اس سے ہم 100% اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ سکھ جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے، اور دنیا کی آبادی کے حساب سے یہ 0.39% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے سکھ۔ اور جہاں تک سکھوں کی یہ حریت کی بات کی جائے، ان کی شجاعت کی بات کی جائے، ان کی بہادری کی بات کی جائے، ان کی دلیری کی بات کی جائے، اور ان کا فائٹنگ ریس کے طور پہ تعارف کرایا جائے، تو ناظرین کرام یہ سن لیں کہ آج بھی جو پوری کی پوری انڈین آرمی ہے، اس کا جو چہرہ مورا ہے اور اس کا جو فائٹنگ کمپوننٹ ہے وہ سکھس ہیں، وہ سکھ ریجمنٹس ہیں، وہ سکھ آفسرز ہیں، اور یہ انڈین آرمی کا کوئی 20% ہے، whereas in population they are just 2% of Indian population۔ اور انڈیا جو ہے وہ ساری کی ساری آزادی، اپنی ساری کی ساری آرمی جو ہے وہ سکھوں کے اوپر کھڑی ہے ان کی، باقی تو ایسے گنتی ہے کرتے جاؤ۔ تو اصل ان کا کمپوننٹ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاؤں، سکھو یہ بات تو سمجھو، یہ سمجھو بات،
آپ کوئی کشمیری نہیں ہو، پچھلے 1 سال سے احتجاج کر رہے ہو پورے ہندوستان کے اندر، آپ کے لوگوں کا انہوں نے تماشا کر دیا ہے اور آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور آپ کے فارمرز کو آپ کے فارمرز تک کو تو وہ انصاف دے نہیں رہے۔ اور جب آپ کے فارمرز کو بھی انصاف نہیں مل رہا، پچھلے 1 سال سے انہوں نے دلی کا بھی گھیراؤ کر لیا ہے، انہوں نے پورے پنجاب کو بند کر دیا ہے، انہوں نے ٹریکٹرز کی سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ریلیز نکالی ہیں، پورے سال سے یہ انہوں نے دلی کو ایک طرح کا چوک کیا ہوا ہے۔ تو جو کسانوں کی جو ایک ڈیمانڈز ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو کیا یہ آپ ریفرینڈم کرا کے اپنا ملک علیحدہ لے لو گے؟ کوئی ایک حقیقت پسندانہ بات تو کرو۔ ایسے ملک نہیں لیے جاتے، ایسے آزادی نہیں ملتی، ایسے نئے وطن جو ہے وہ بیچ میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تن من دھن اس کی قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے لیے کٹ مرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بات ٹھیک ہے آپ جو سکھ ڈائسپورا انٹرنیشنل بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، اس کے لیے لڑائی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے یہ جو بدمعاش مودی ہے اور اس کی دہشت گرد جو فوج ہے اس کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو جو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے، یو این کی طرف دیکھیں گے، سیکیورٹی کونسل کی طرف دیکھیں گے، اس جنرل اسمبلی کی طرف دیکھیں گے، تو انہوں نے تو کشمیریوں کی آزادی نہیں دلائی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ علیحدہ سے ملک ایسے نہیں ملے گا۔ آپ کو ملک کیسے ملے گا؟ جو آپ کے بابا جی گرو نانک صاحب ہیں، جو ایک بہادری و شجاعت کا علم ہے، جو اپنے اندر ایک پوری کی پوری دنیا ہے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور لڑائی کرنی ہے۔ آپ کے کتنے جو سکھ گروز ہیں وہ تو بہادری کے بہت بڑے وہ مینار ہیں، اور جو سکھوں کی جو خالصہ راج ہے پنجاب کے اندر جو قائم ہوا تھا، جس کی سرحدیں ادھر دلی سے لے کر وہ کابل تک تھیں، ادھر لداخ تک پہنچتی تھیں، اتنی بڑی ایک ڈائنسٹی تھی آپ کی، اتنی بڑی ایک شاندار وہ جو ماضی ہے وہ اس کی نشات ثانیہ کا موقع ہے۔ اوکے فائن، یہ بہت خوش آئند بات ہے، آپ نے یہ اس کی بنیادیں رکھ دیں، لیکن اس کے لیے عملی کام کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ میدان عمل میں نہیں آئیں گے، یہ ٹویٹر اور فیس بک، سوشل میڈیا اور ریفرینڈموں سے آزادیاں نہیں ملتی۔ اور اس کے لیے جو آپ کے جیسے آپ کے آباء و اجداد نے آپریشن بلو سٹار کے اندر قربانیاں دی تھیں، اور اس کے اندر لوگوں نے اب فرنٹ فٹ کے آ کے لڑائی کی تھی یہ دلی سامراج کے خلاف، اسی طرح آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور یہ جو نریندرا مودی ہے اور اس کے جو جتنے گنڈے ہیں ان کو شکست فاس دینا ہوگی۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہے، یہ شاید آپ پھر خود کو دھوکہ دے رہے ہوں، کیونکہ یہ جو آپ کا ریفرینڈم تھا یہ پہلے نومبر 2020 میں ہونا تھا، ریفرینڈم کی ڈیٹس چینج ہوتی رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے، ویسے آپ کا کوئی انٹرنیشنل کوئی سینیریو تھا اس کی وجہ سے یہ ریفرینڈم لیٹ ہو کے اب ہو رہا ہے۔ تو یہ ریفرینڈم ہو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ایک خاص سمبولک امپورٹنس ہے، جبکہ ایکچولی کام میدان عمل میں آ کے ہونا ہوگا۔ میدان عمل میں جو آپ کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، سکھ بھائی بہن بھائی بیٹھے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، ان کو امپاور کرنا ہوگا، ان کو ویپن ایمونیشن دینا ہوں گے، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ جو آزادی ہے وہ لڑ کے لینی پڑتی ہے، اور پیس یہ جو وکٹری ہوتی ہے، یو ہیو ٹو ون دا وکٹری، یہ خط و کتابت سے وکٹری نہیں ملتی۔ ہاں جی، اور یہ تو ایک طرح کی آپ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، جبکہ کلیئر بات یہ ہے کہ ان سے آپ کو ٹکرانا ہوگا، اور ٹکر کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ جو لوگ اپنے موجود ہیں، بڑے جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں بہادری اور شجاعت کے اندر جتنا ہندوستان کی کمیونٹیز میں سکھ ہیں آگے، شاید ہی کوئی کمیونٹی ہو، سکھ ہوں، شاید گورکھے ان کے قریب پھٹکتے ہوں، تو لیکن سب سے بڑی کمیونٹی سکھ ہے، اور سکھوں کو چاہیے کہ اب کی بار یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اس کو کسی نہ کسی منزل مراد پر پہنچا دیں، اور اپنے لوگوں کو ہر چیز کے لیے، ہر سچویشن کے لیے تیار کر لیں۔ اگر یہ تیار نہیں کرتے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات چیت سے نہیں مانتے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ دنیا جو ہے وہ مائٹ از رائٹ ہے۔ آپ کو تو سٹارٹ میں بانیان پاکستان نے یہ کہا تھا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ماسٹر تارا سنگھ اور سکھ لیڈرز کو یہ آفر لگائی تھی کہ ہم آپ کے لیے جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں ہم آپ کی ڈیمانڈز پوری کریں گے، لیکن اس ٹائم بھی آپ دھوکہ کھا گئے تھے،
آپ کے قائدین سے تھوڑی سی ایک سمجھ لیں کیلکولیشن میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے، اور یہ انہوں نے اپنے دھوکے میں ہی آپ کو لے آئے کہ ہندو بنیے. اور آج آپ کے سارے جو قائدین ہیں وہ کہتے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب درست تھے، ہمارے قائدین سے فیصلہ غلط ہو گیا، تو اب غلطی نہ کریں. اور یہ جو ہے یہ کلیئر سٹانس لے لیں، کلیئر بات کہ آپ نے یہ سکھ بنانا ہے، خالصتان بنانا ہے، اس کو جو ہے وہ آزاد آپ نے ریپبلک بنانی ہے، تو پھر آپ کو ویسے کام کرنا ہوگا جیسے کام کیا جاتا ہے، کیونکہ کام یہ ہونا ہے تلوار سے، کرپان سے، جی گن سے، بلٹ سے. لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا سراسر پھر موم ہو جاؤ. خط و خطابت لکھتے رہو، ادھر اپنی نوکریاں سیدھی کرتے رہو، ادھر اپنے لاکھوں ڈالرز پاؤنڈز کماتے رہو، اور اس طرح کا کبھی کبھار ریفرینڈم کرا لیا، کانفرنس کرا لی، سیمینار کرا لیے، احتجاج کر دیا مودی کے آنے کے اوپر. ستمبر میں لاکھوں سکھس باہر نکل آئے، یہ گھیراؤ کر لیا انڈین ایمبیسی کا، یا پھر یہ کرتے رہو. اگر آزادی لینی ہے، نیت ٹھیک ہے اور نیت بھی خالص ہے اور آگے عمل بھی کرنا چاہتے ہو، تو آزادی ویسے ہی ملے گی جیسے یہ افغانی طالبان نے دنیا کی 48 فوجوں کے خلاف لڑ کر، جہاد کر کے، قتال کر کے، اور ان کے ساتھ پوری کانفرنٹیشن کر کے اپنی آزادی حاصل کی. آزادیاں ایسے ملتی ہیں، اس طرح آزادیاں نہیں ملتی. لہٰذا آپ کو یہ بات کے اوپر دھیان دینا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں شاید آپ کو یہ میری بات کا اثر ہو، کیونکہ اگر یہ آپ عمل نہیں کرتے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ صورتحال سے آگئی ہو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. یہ ساری ایسے گپ شپ چل رہی ہے. اضطراب جب آتا ہے تو پھر گن پاؤڈر ویپن ایمونیشن اٹھتا ہے، اور نہتا جو ایک افغانی طالبان ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی فوج سے ٹکرا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کو ٹکرانا ہوگا ان ہندوؤں، یہ جو دہشت گرد نریندر مودی کے جو ٹیررسٹ ہیں، جو آپ کے بھائی بہنوں کے اوپر جنہوں نے آج بھی زمین تنگ کی ہوئی ہے. آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، پھر جا کے آزادی ملے گی، پھر خالصتان کی منزل کو پہنچو گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.